کا اس صورت کے ساتھ مجھے محبت ہے، تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت نے آپ کو جنت میں داخلہ دلوا دیا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے، تو اس سورت کو کیا کریں؟ اپنا ورد بنا لیں۔ اور یہ سورت قرآن کا تیسرا حصہ بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر حجرے سے نکلے، پیارے پیغمبر نے فرمایا شروع جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرنے والا ہوں۔ صحابہ نے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ 10 سے 12 ہمارے سامنے تلاوت کریں گے، لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ کہہ کر آپ حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ابھی لگتا ہے کہ جبریل امین آ گئے ہیں، وہی لے کر آ گئے ہیں، اس وجہ سے پیارے پیغمبر حجرے کے اندر چلے گئے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نکلے، جس وقت نکلے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا سأقرأ القرآن ثلث القرآن، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کیا کروں گا؟ قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثَ الْقُرْآن، یہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ جس نے اس کی تلاوت کی اس نے گویا کہ قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کی الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له ولا مشير له، وحده لا شريك له ولا نظير له، وحده لا شريك له لا مثال له ولا مثل له، وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له، وحده لا شريك له ولا مقارن له ولا مقاسم له، ولا مقاسم له ولا مداني له،
ولا مضاني له ولا مزارع له ولا مناظر له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا مؤيدنا منظومنا مقسومنا مقسومنا مهضومنا مقسومنا ولا منظورنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من ولي من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير وصغير فعليه الخسران والوبال ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب القدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب میں سے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت جانبین طرفین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے. یہ 30واں سپارہ سورۃ اخلاص ہے. یہ بالکل چھوٹی سی سورت ہے، اس کی 4 آیات ہیں، لیکن اہمیت، عظمت اور شان کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی سورت ہے. اور اس مختصر وقت کے اندر آپ کو اس کی شان، عظمت اور فضیلت کا پتہ چل جائے گا.
یہ وہ صورت ہے پیارے پیغمبر کے پاس مشرکین کا ایک وفد آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ جس رب کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کا شجرہ نسب تو بیان فرمائیے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کے بیٹے کون سے ہیں، اس کا شجرہ نسب ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نجران کے انصار کا ایک وفد آیا پیارے پیغمبر کی خدمت میں، وہ سوال کرتا ہے کہ جس رب کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، اس کے کچھ اوصاف تو بیان فرمائیے۔ حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، حجر کا ہے، شجر کا بنا ہوا ہے، اس کے ہمارے سامنے کچھ اوصاف تو بیان فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اپنی مبارک زبان سے اعلان کر دیجئے، یہ لوگ آپ کے پاس میرے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ اس رب کے اوصاف بیان کیجئے، اس رب کا شجرہ نسب بیان کیجئے۔ تو آؤ میں اپنی شان کے اندر میں اپنی شان ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے اوصاف کیا ہیں اور میں کن صفتوں کا مالک ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اے میرے پاک پیغمبر اپنی مبارک زبان سے اعلان کر دیجئے، اے میرے پاک پیغمبر اپنی مٹھڑی زبان سے فرما دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، یعنی وہ اللہ اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا، اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اپنی ذات کے اندر بھی شراکت کو تقسیم نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کے اندر بھی شراکت کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی صفات کے اندر بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ آپ کہیں گے میں بھی اکیلا ہوں، میں بھی ایک ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ ایک ہوں، لیکن میں ایک ہوں، میرا ثانی موجود ہے، میں ایک ہوں، میرا ثالث موجود ہے۔ آپ ایک ہے، آپ کا ثانی موجود ہے، آپ کا ثالث موجود ہے، لیکن قُلْ هُوَ اللَّهُ
احد، اللہ وہ ایک ہے، یعنی الوہیت کے اندر وہ اکیلا ہے، اور عبادت اور معبود ہونے، الہ ہونے کے اندر وہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے اندر بھی شراکت کو قبول نہیں کرتا، اپنی صفات کے اندر بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کے لیے احد کا لفظ بھی استعمال ہوا، اللہ کے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی سلطنت ہے۔ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، صدیقین بھی کھڑے ہوں گے، شہداء بھی کھڑے ہوں گے، صالحین بھی کھڑے ہوں گے، ساری کائنات کھڑی ہوگی، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج میں اکیلے، اللہ کی بادشاہی ہے، آج میں اللہ اکیلی کی کیا ہے، حکومت ہے۔ اللہ کے لیے احد کا لفظ بھی استعمال ہوا، اللہ کے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا، فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر؟ آئیے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں احد اور واحد کے اندر۔ واحد میں اکیلا ایک واحد آدمی ہوں جو اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں فلاں آدمی واحد ہے، فلاں کام کے اندر مصروف ہے، فلاں آدمی واحد ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ثانی بھی موجود ہوتا ہے، اس کا ثالث بھی ہوتا ہے، واحد بھی ہوتا ہے، اثنان بھی ہوتا ہے، ثلث بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، احد جو ہے یہ شراکت کو تقسیم قبول نہیں کرتا، یہ کیا تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جو واحد ہے یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا اور یکتا ہے، اس کا ثانی بھی کوئی نہیں، اس کا ثالث بھی کوئی نہیں، اس کا ثانی بھی کوئی نہیں، اس کا ثالث بھی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عام اردو کے تراجم میں یہ معنی کیا جاتا ہے اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اس کا دوسرا معنی اللہ الصمد، اللہ بے حاجت ہے۔ اس کا تیسرا معنی شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ اللہ کیا ہے، نرادھار ہے، یعنی نرادھار کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت میں جیل میں تھا اور اس ترجمے کے اوپر میری نظر پڑی اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، معنی مجھے سمجھ نہ آیا، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، مجھے اس کا معنی سمجھ نہ آیا، تو میرے ساتھ جیل کے اندر ایک ہندو اور پنڈت رہتا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے سوال کیا نرادھار کس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں، نرادھار کس کو کہتے ہیں آپ کی بولی میں؟ وہ پنڈت اور ہندو کہنے لگا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یار اس کے اندر میرا مسئلہ پنسا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا ہم نرادھار اس کو کہتے ہیں ملک کے اندر، قبیلے کے اندر، شہر کے اندر، گاؤں کے اندر، ہم نرادھار اس بندے کو کہتے ہیں کہ پورے گاؤں والے، پورے شہر والے، پورے ملک والے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔
وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا گاؤں کا، آپ کے شہر کا، آپ کے ملک کا نرادھار کیا ہوگا؟ میرا نرادھار تو وہ ہے نا، پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے برابر کا کوئی بھی، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں، نہ اس کے کوئی نیچے ہے، نہ اس کے کوئی اوپر ہے، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے۔ یہ تو سورت کا تھا مختصر سا خلاصہ، مختصر سا خلاصہ۔ آئیے اس کی فضیلت سنیے کہ یہ کتنی فضیلت والی سورت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا، اور اس چھوٹے سے لشکر کے اندر ایک امام کو مقرر کیا۔ جب وہ لشکر اپنی جگہ پہ پڑاؤ کیا لشکر نے، وہ جو امام صاحب تھے وہ ان کو نماز پڑھاتے، اور نماز کی ہر رکعت کے اندر کیا پڑھتے؟ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ اس سورت کی کیا کرتے؟ اس سورت کی تلاوت کرتے۔ مقتدیوں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملاتے ہیں، اور سورت ملانے کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، لہذا آپ ایسا نہ کیا کریں۔ اگر پڑھنی ہی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد تو اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیا کرو۔ تو اس نے کہا میں آپ کی امامت تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن سورۃ اخلاص کی تلاوت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو ضرور پڑھوں گا۔ لوگ آئے، جب قافلہ واپس آیا پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں یہ نماز کی ہر رکعت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سورۃ اخلاص تلاوت کرتے ہیں، ہم نے اس کو منع کیا لیکن یہ رکا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھو کہ اس آدمی نے اس سورت کو اپنی نماز کے اندر کیوں لازم کیا۔ جب جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، لہذا اس سورت کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس کو خوشخبری سناؤ، اگر آپ کو اس سورت کے ساتھ محبت ہے تو اس سورت کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے؟ محبت کرے، تو ہم اس سورۃ اخلاص کو اپنا ورد بنا لیں، اپنا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کیا کریں؟ اس سورت کا تلاوت کریں، اس کی اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اور مسجد قباء کے اندر ایک انصاری صحابی کو پیارے پیغمبر نے امامت پر مامور فرمایا، یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، نماز کی ہر رکعت کے بعد سورۃ اخلاص اور ساتھ دوسری سورت بھی ملاتے ہیں۔ مقتدیوں نے اعتراض کیا، سوال کیا یار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا یار میں آپ کی امامت کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑ سکتا۔
لوگ آئے پیارے پیغمبر کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سورت سے مجھے محبت ہے، کیونکہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس سورت کے اندر رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، اس سورت کے اندر رحمان کی شان بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، اللہ حبوں کا اس سورت کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت نے آپ کو جنت میں داخلہ دلوا دیا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے، تو اس سورت کو کیا کریں، اپنا ورد بنا لیں۔ اور یہ سورت قرآن کا تیسرا حصہ بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر حجرے سے نکلے، پیارے پیغمبر نے فرمایا شروع جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرنے والا ہوں۔ صحابہ نے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ 10 سے 12 ہمارے سامنے تلاوت کریں گے، لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ کہہ کر آپ حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ابھی لگتا ہے کہ جبریل امین آ گئے ہیں، وہی لے کر آ گئے ہیں، اس وجہ سے پیارے پیغمبر حجرے کے اندر چلے گئے۔ پھر پیارے پیغمبر نکلے، جس وقت نکلے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا سأقرأ القرآن ثلث القرآن، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کیا کروں گا، قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، جس نے اس کی تلاوت کی اس نے گویا کہ قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کی ہے، قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کی ہے۔ یہ اتنی جامع صورت ہے، اتنی جامع اور فضیلت والی صورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں پورے قرآن کے اندر مرکزی 3 مضامین بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت کا بیان۔ اللہ نے توحید بیان فرمائی تو اس کے اوپر دلائل دیے، جب رسالت کو بیان کیا تو اس کے اوپر شواہد بیان کیے، جب قیامت کو بیان کیا تو اس کے اوپر دلائل دیے۔ تو اس صورت کے اندر خالصتاً کیا بیان ہوئی، نری کی نری توحید بیان ہوئی، خالص توحید بیان ہوئی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ اس کو ایک دفعہ تلاوت کرے گا گویا کہ اس نے قرآن کی تیسرے حصے کی تلاوت کر لی ہے، اس نے 10 سے 12 پڑھ لیے ہیں۔ ہاں یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی آیا، اس کے پڑوس میں نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ایک آدمی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ آدمی پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جو فلاں پڑوسی ہے اس نے ساری رات قیام کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ حالانکہ صحابی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے تلاوت تھوڑی کی ہے، زیادہ کرنی چاہیے تھی، اور بھی قرآن کا حصہ پڑھنا چاہیے تھا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس نے ساری رات قرآن کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے، گویا کہ اس نے قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کے 10 سے 12 گویا کہ اس نے نماز کے اندر پڑھ لیے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر ہمارا محل تیار کرے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی
اس سورت کی 10 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ 10 دفعہ پڑھنے سے جنت کے اندر ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی فضیلت سننے کے باوجود ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ آتی نہیں ہے۔ بنے ہوتے ہیں قوم کے امیر المومنین لیکن سورۃ اخلاص آتی نہیں ہے، بنے ہوتے ہیں امیر القوم کے امیر المومنین لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین آتی نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کیا ہے؟ ہاں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی فضیلت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی شان اور مرتبے کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ابھی صحیح حدیث معلوم سننے کے باوجود بھی اگر ہم اس کی تلاوت نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ ہماری بدبختی ہے۔ ہاں جی، پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں جنت کے اندر۔ حضرت عمر نے جس وقت یہ بات سنی فرمانے لگے یا رسول اللہ اذا نستقصر، یا رسول اللہ پھر ہم تو اس سے زیادہ پڑھیں گے، ہم اسے زیادہ پڑھیں گے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اگر آپ نے اس کی تلاوت کو بڑھا دیا تو اللہ آپ کے لیے اور جنت کے اندر محل تیار کر دے گا۔ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنے جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ محلات تیار ہوں گے۔ ہم دنیا کے اندر محل بنا رہے ہیں نا، جنت کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے نا۔ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ محل تیار کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کام آئیں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ کام آئیں گے، وہ پرب کے تیار کرو۔ یہ دنیا ختم، جوانی، زندگی، مال و دولت، کار کوٹھی بنگلہ ختم ہو جائے گا ایک دن۔ ہاں جی، یہ تو کیا تھی اس کی فضیلت۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ کیونکہ اللہ نے یہ سورت کیوں نازل کی؟ اس وجہ سے کی کہ کیونکہ لوگ کہتے تھے اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے بیٹے بنا لیے ہیں، اللہ نے اپنے نائب بنا لیے ہیں۔ آئیے قرآن اٹھائیے، یہود و نصارہ اور مشرکین کا عقیدہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہہم یقولون بأفواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی ریس کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ اس طرح اللہ کے نائب، اسی طرح اللہ کے ولد، اسی طرح اللہ کے بیٹے تسلیم کرتے آئے ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، باپ دادا کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا۔ مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، انہوں نے اللہ
کے بندوں کو یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ رب تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات وازواجا بالبنین، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ام اتخذ مما یخلق بنات، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائے اور تمہارے لیے بیٹوں کو پسند کیا۔ بیٹوں کو کیا کیا؟ پسند کیا۔ سورۃ نجم کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ میرے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہ ہو وہ ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں یہ زیزا تلک اذن قسمت زیزا، یہ تقسیم انصاف والی نہیں، یہ تقسیم عدل والی نہیں، یہ ظالمانہ اور جاہلانہ کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میرے بندوں کو فرشتوں کو کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں بنایا، اللہ کی بیٹیاں تسلیم کیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کے جز بنائے، اس کی اولاد بنائی، اس کے کیا بنائے؟ ولد بنائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا بنا لیا؟ بیٹے بنا لیے، نائب بنا لیے۔ سورۃ مریم لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، یہ جو انہوں نے منہ سے بات نکالی ہے، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی بھاری بات ہے۔ اللہ کتنی بھاری بات ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بھاری بات ہے جس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن، تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے اتنی بھاری بات ہے۔ وتئر الجبال حتا، اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نیب اور بیٹے بنا لیے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لیکن اللہ کی شیان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پہ فلاں گناہ زیادہ ہو گیا، زنا زیادہ ہو گیا، سود زیادہ ہو گیا، چوری ہو گئی، فلاں جگہ پہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ پہ کیا ہے یالہ باری آئی، فلاں جگہ پہ طوفان آیا، اس وجہ سے بھی آسمان پھٹتا ہے، اس وجہ سے بھی زمین شق ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ عذاب آتے ہیں شرک کی وجہ سے۔ اس کے اندر تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں نہ کیا کہ آسمان کیوں اولے برستا ہے، کیوں تیز ہوائیں چلتی ہیں، کیوں بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر توجہ کریں، غور و فکر کریں میں اور آپ۔ اس وجہ سے شرک کی وجہ سے رب کا قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹے بنا لیے۔ ایسی بھاری بات انہوں نے منہ سے نکالی کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین کیا ہو جائے؟ شک ہو جائے، زمین شک ہو جائے۔ اس وجہ سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، ہاں جی اللہ کیا گئے؟ نرادار ہے، اللہ کے برابر کبھی کوئی نہیں۔ ایک معنی اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ کیا گئے؟ بے حاجت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں اور اس کا والد بھی کوئی نہیں۔ اولاد اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو وارث کی ضرورت ہو، کیا ہو؟ جس کو وارث کی ضرورت ہو۔ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کسی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر موت آتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر موت آتی ہے، اور جس کے اوپر موت آئے اس کے دوسرے وارث بنتے ہیں، اس کے دوسرے وارث بنتے ہیں۔ ایک گل آگے منہ پہ چل لیکن چھوڑے۔ اچھا جی، اس کے کیا بنتے ہیں؟ دوسرے وارث بنتے ہیں۔
اس لیے اولاد کی، ماں باپ کو اولاد کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہمارے اس جائیداد کے، اس کار کوٹھی بنگلے اور کیا بنیں گے، اس کے وارث بنیں گے۔ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں، اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں، اس وجہ سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے کوئی برابر کا بھی کوئی نہیں۔ اگر تم، میں اور آپ کسی کو اللہ کا شریک بنائیں گے تو شریک تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو شریک ہوتا ہے اوپر کا، یا تو شریک ہوتا ہے نیچے والا، یا تو شریک ہوتا ہے برابر والا۔ ایسی ہے نا، یا اولاد بنتی ہے یا باپ بنتا ہے، یا کیا دو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، ایسے ہی شریک بنتے ہیں نا، وارث یہ بنتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اندر یہ تینوں صفتیں نہیں پائی جاتی، میرے نیچے بھی کوئی نہیں، میرے اوپر بھی کوئی نہیں، اور میرے برابر کا بھی کوئی نہیں، میرے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میرے مثل کا ہی کوئی نہیں، میرے مثل کا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ سورت کی فضیلت آپ نے سنی کہ کیا جو بندہ اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے وہ قرآن کی تیسرے حصے کی کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے تو ہم اس سورت کا ورد کر لیں، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے تو ہم اس سورت کا ورد بنا لیں۔ یہ تمام حدیثیں ہیں جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنا چکا، آپ دیر سے آئے اس وجہ سے آپ کو نہیں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، نمبر 3، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اس کو رات کے وقت 10 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ رب العزت اس کا جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ محل تعمیر کرتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ 3 کم چا کرے نا، اور جنت نے 8 دروازے وچوں جس دروازے وچوں گزرنا چاہے گزر ونجے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی۔ اور جنت نے جس حور دے اوتے ہاتھ رکھے سی اللہ اس نو کے دے دے سی، اس نو عطا کر دے سی۔ لیکن او 3 کم کرن، ایک پہلا کم میں قاتل نو معاف کرنا، پہلا کام کے وے قاتل نو معاف کرنا۔ نمبر 2 پوشیدہ طور تے قرضہ ادا کرنا۔ نمبر 3 جیڑا فرض نماز تو بعد اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، اور جنت کی جس حور کے اوپر ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ لیکن یہ 3 کام مجھے اور آپ کو کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔